جب امام علی نقی علیہ السلام مدینہ سے تشریف لے جا رہے تھے سامرہ کی طرف، انہوں نے اپنے ایک چاہنے والے سے یہ کہا تھا، متوقع کی فوج آئی تھی امام کو اریسٹ کرنے کے لیے، تو اس میں مولا کے پاس چاہنے والے بھی تھے لیکن تقیہ میں تھے. جب امام علیہ السلام جب ساتھ چلے تو ان کا غلام بھی ساتھ چلا، تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ مشہور واقعہ کہ گرم کپڑے ساتھ لے لیتے ہیں، یعنی ونٹر ڈریس جو ہوتے ہیں، اور بالکل پیک سیزن تھا سمر کا، ٹھیک ہے. اب اگر بالکل پیک سمر ہو اور اس میں کوئی جیکٹ کی فوٹو بھی دیکھ لیں تو کچھ ہونے لگتا ہے، جوزری ہونے لگتی ہے، پر کیا ہے ٹھیک ہے. اور یہ کہ باقاعدہ جیسے بلینکٹ وغیرہ سے امام السلام نے حکم دیا کہ لے لو، اور امام کا جو چاہنے والا تھا اس نے تو لے لیا، لیکن جو باقی جو فوج تھی وہ کہہ رہی تھی کہ پتا نہیں کسے امام مانتے ہو بھائی، مطلب اتنا ہی شعور نہیں کہ سردی کیا ہے گرمی کیا ہے کون سے ڈریس. اچھا فکر نہ کریں نیاز محفوظ ہے. تو سردی کیا گرمی کی توجہ رکھے گا اسے اتنا ہی شعور نہیں. اب دیکھیں یہاں پر اصل ٹیسٹ آتا ہے چاہنے والے. جب حدیث میں اگر امام کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی ایسا کلام تم تک پہنچے جسے تم نہ سمجھ پاؤ تو فوراً رد نہ کرنا ہے، بلکہ اسے پلٹا دینا تو ہماری طرف، اس لیے کہ العصمت ولأہلھا، عصمت فقط صاحبان اہل کے لیے. یہ یقین کی وہ کیفیت ہے. اگر یہ یقین نہیں ہے انسان کو، وہ یہ سوچے گا جب تک مجھے پوری بات خود نہیں سمجھ میں آئے گی اس وقت تک میں نہیں مانوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنی عقل کو حجت سمجھتے ہیں. بات ہو رہی ہے، پھر کے سوال دیجیے کہ محمد مجھے بتائیے گا کہ کیا ہر بار اس وقت سائنٹیفک ورلڈ اسے وہ حاصل کر چکی ہے اور ڈسکور کر چکی ہے؟ نہیں. آج جو کہہ رہے ہیں وہ ضروری ہے کہ 10 سال بعد بھی وہی کہہ رہے ہوں گے؟ نہیں. 50 سال بعد بھی کہہ رہے ہوں گے؟ نہیں. تو پھر ہم اس بات کے لیے کیوں اسے کہتے ہیں کہ جب تک حدیث معصوم مجھے اگر وہ میڈیکل کے بارے میں ہے یا کون سی تو میڈیکلی جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی، یا جب تک یہ کہ سوشلی ثابت نہیں ہو جائے گی، یا جب تک اکنامکلی وہ ثابت نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک میں اس کو قبول نہیں کرنے والا. اگر یہ طے ہو جائے کہ امام علیہ السلام کا کلام ہے آمنا وسلمنا، ہو سکتا ہے کہ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ ہے جو امام علیہ السلام نے بیان کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی کچھ مثالیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں. میں اسلام کی میں سادہ باتیں سنا رہا ہوں. اب مثال تو نہیں کہ امام علیہ السلام نے گھر کپڑے دے دیے اور وہ سب ٹونٹ کر رہے ہیں. امام کو تو کوئی نہیں کہہ رہا کچھ، لیکن امام کے چاہنے والے کو ٹونٹ کر رہے ہیں کہ تمہارے امام کو اتنا ہی نہیں پتا کون سے کپڑے کہاں پہننے چاہیے. کیا ہے خیر ایک جگہ جا کے صحرا میں رکے، صحرا میں اچانک سے یہ کہ ویدر چینج ہونا شروع ہے. اب میلبرن کے لوگوں کو سمجھانا تو مشکل کام نہیں کہ ویدر چینج ہونے کا مطلب کیا ہے. تو ویدر چینج ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ اور ایک دم ٹھیک ٹھاک ڈاؤن فال ہونا شروع ہوا، اور اس میں یہ کہ ساتھ میں تھوڑے سے ہیل اسٹارم بھی آنے لگا. یہ روایت میں اور سب اپنے جو خیموں میں تھے. اچھا جب یہ بھی بات ہو رہی تھی نا ٹاؤنٹنگ آپس میں، تو ساتھ میں ہوتے ایک مرچ مسالہ کو اور بھی لگا دیتا ہے. اس میں جو امام کا چاہنے والا تھا وہ ویسے ہی بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا امام کی مصلحت ہے، ان کو کیا جواب کیا چپ کرواؤں میں. تو اس میں سے کسی اور نے بھی کہتے ہیں میں ایک اور بات بھی سن لوں، یہ جو ہم یہاں پر ہیں یہ بالکل ڈیزرٹ ہے، ڈارکنیس کوئی آپ پتہ نہیں کبھی کوئی گزرا بھی ہے کہ نہیں گزرا کیا ہے. اور تمہارے مولا علی نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں پر قبریں موجود نہ ہو، ہر جگہ پر قبریں ہیں. یہاں تو کوئی ابھی تک آبادی نہیں بچی تو قبریں کہاں سے آئیں گی؟ قبریں ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے آبادی تو ہو تو وہاں قبرستان ہوگا. آبادی نہیں تو قبرستان کہاں سے ہوگا؟ یا تو کوئی روکا ہی نہیں ہے کبھی یا کوئی ٹھہرا ہی نہیں ہے تو یہاں قبریں بھی نہیں ہو سکتی. اچھا بھائی اب یہ ایک نسل دو شروع. ایک سوال یہ تھا کہ لباس ایسا کیوں لیا، دوسرا یہ کہ خبریں پریشان. تھوڑی دیر بعد بارش ہونا شروع ہوئی ٹھیک ٹھاک اور اتنا سیویئر ویدر ہوا. اب ساری کسی کے پاس کوئی ونٹر ڈریس ہوتا نہیں تو کچھ لوگوں کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی. 50 لوگ مر گئے. کون میں سے 50 لوگ مر گئے. آپ دیکھیے گا 50 لوگ تو مر گئے. امام اسلام نے اپنے چاہنے والے کو جس پر جب بہت دیکھیں نا، جب آپ امام کی خاطر کچھ صبر کر کے سن لیں تو امام آپ کی عزت کو ویسے جانے تھوڑے
وہ قریب سے قریب آتا ہے، وہ کہیں ایسی جگہ آپ کو واپس پلٹا کے بتائیں گے. تو کیا تم نے ہماری خاطر سنا تھا اور برداشت کر لیا تھا، تو ہم پر یقین رکھتے تم نے صبر کر لیا تھا. امام علیہ السلام نے جتنا ان کے پاس گرمی کے لیے لباس ذریعے جیسے مثلا آج کے بلینکٹس وغیرہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ سب نکالے اور اپنے اسی خادم سے کہا کہ جاؤ یہ فوج میں تقسیم کرنا شروع کر دو. خود بھی تقسیم کر سکتے تھے لیکن اس سے تقسیم کروایا کہ جاؤ تم جا کے تقسیم کرو. اب وہ جناب تقسیم بھی کر رہا ہے اور تقسیم کرتے کرتے کیونکہ 50 لوگ مر چکے تو وہاں پر قبریں بھی بنی. تو اس نے کہا کہ دیکھیے میرے مولا علیہ السلام کا قول بھی سچا ہے اور اس علی علیہ السلام کا عمل بھی سچا ہے. قبریں بھی یہاں پر بننے والی تھی اور بن چکی. یہ امام علیہ السلام مجھے آپ سے یہ ٹرسٹ اور بلیف چاہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کی کوئی بات کوئی کلام کو سنیں اس پر ایسے کہ جیسے ابھی اس وقت آپ سے کہوں کہ رات اس سے زیادہ یقین و بھروسہ کر کے کوئی سمجھے کہ امام نے میرے کہا ہے تو اس میں کوئی امکان ہی نہیں. یہ مشکل ہے اس یقین پر پہنچنا. حدیث میں ہے کہ حدیث کچھ یقین وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے کم تقسیم کی. بڑی عجیب ہے متوجہ ہے. یعنی یہاں ایمان بھی نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان سب سے کم تقسیم. ایمان زیادہ تقسیم ہو گیا، یقین اس سے کم تقسیم. بہت سے ایمان والے ہیں جو یقین والے نہیں ہیں. اور سب کے سلام دیتے محمد والے ایمان والا ہونا اور ہے اور پھر اس کے بعد یقین والا ہونا اور ہے. ایمان آ جانے کے بعد مطمئن نہ ہو جائے کہ بس ڈیوٹی پوری ہو گئی. اب یہ چیک کیجیے کہ یقین آیا یا نہیں آیا.